الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے قرآن مجید کا جو آخری جز ہے، آخری پارہ، اس کو مکمل کیا، اور آج الحمدللہ قرآن مجید ہماری تلاوت میں تراویح کی نماز میں مکمل ہوئی۔ میں یہ درس شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ نماز کے بعد ایک اعلان کیا گیا تھا عید سے متعلق اور عیدگاہ سے متعلق، وہ یہ کہ انشاءاللہ عید کی نماز بیگم جو مسجد اخلاص کا جو عیدگاہ ہے اس میں صبح 7 بجے پڑھی جائے گی، وقت پر آ جائیں۔ مردوں کے لیے جو عیدگاہ کی پوری زمین ہے، عیدگاہ یہ پوری مردوں کے لیے نماز کی جگہ ہوگی۔ مرد لوگ جو عیدگاہ کا جو انٹرنس گیٹ ہے وہاں سے داخل ہوں، اور مرد لوگ آتے ہوئے اپنا مصلی لے کے آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں۔ جب آئیں گے تو اپنی گاڑیاں برابر ترتیب سے جو ہے رکھ کر کے آ جائیں، اور جلد وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ وقت کے بعد آ کر یعنی اگر کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اور عورتوں کے لیے، عورتوں کا جو انٹرنس ہوگا وہ مسجد کا گیٹ ہوگا۔ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ مسجد کے اندر، مسجد کے باہر کا جو ہال ہے وہ، اور اوپر کا جو فرسٹ فلور ہے وہ، اور پھر لیڈیز ہال، اور ہال کے بازو بھی ایک حصہ ہے وہاں پر، اور ہاسپٹل کے سامنے کا جو انٹرنس جو حصہ ہے وہاں پر جو ہے یہ پورا عورتوں کے لیے نماز کا انتظام ہوگا۔ اور جن عورتوں کے لیے نماز نہیں ہے ان عورتوں کا چونکہ مسجد میں آنا ممنوع ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے الگ سے ایک جگہ مقرر کی جائے گی، تو والنٹیئرز ہوں گے، والنٹیئرز انشاءاللہ گائیڈ کریں گی۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتوں کا ضرور خیال رکھیں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عورتوں کو نماز کو آتے ہوئے عیدگاہ کو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ خوشبو نہ لگائیں، یا پھر کسی طرح کی کوئی خوشبو یا پھر آواز دینے والی پٹیاں وغیرہ پہن کر کے نماز کو نہ آئیں۔ ان باتوں کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جاتے ہوئے آتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور بھیڑ وغیرہ بنا کر کے باتیں کرتے ہوئے کھڑنے سے گریز کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آرام سے انشاءاللہ ہماری عید گزرے۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے جو پہلی سورت کو مکمل کیا وہ ہے سورۃ النبا۔ نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر، ایک نیوز، ایک انفارمیشن۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا عما یتساءلون، کہ وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی یہاں بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے، قیامت کی جو ہے قیامت کا علم ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے موضوع پر زور دیا ہے، اس لیے صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اس قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں دی ہیں انسان کے لیے، اور کتنی مخلوقات بنائے ہیں۔ ان ساری مخلوقات کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جس اللہ نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا، کیا اللہ رب العالمین دوبارہ ان مخلوقات کو اٹھانے کے جو ہے اس کے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے سوال کیا ہے، جو اللہ انسان کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کے ہاتھوں ان کی جان جو ہے نکالا، کیا وہ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کو بھیج کر جان ڈال کر کیا نہیں اٹھائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں جو اس صورت کے اندر بتائی ہیں۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا کر ہمیں جو ہے آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے اس سورۃ النازعات ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو جہنم کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے 2-3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو آدمی سرکشی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ تو بس 2 ہی آیتیں ہیں، اللہ نے صاف صاف بتا دیا جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دے کر گزارے زندگی، تو پھر ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے۔
اور پھر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر کہ ایک دن مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب پیش کرنا ہے، اس ڈر کے ساتھ آدمی ڈر کر جو زندگی گزارتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو نفسانی خواہشات ہیں، جو نفس میں آنے والی مختلف قسم کے وسوسے غلط چیزیں جو بھی ہیں اس سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ تو صاف صاف اللہ رب العالمین نے بس 2 آیتوں میں دونوں کا تذکرہ فرمایا، جہنم کس کے لیے، جنت کس کے لیے۔ تو یہاں پر اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں ایک تو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے محرمات سے بچ کر زندگی گزاریں، ہر قسم کی حرام چیز، حرام کام، حرام جو بھی چیزیں ہیں سب سے بچ کر زندگی گزاریں۔ یہ نفس جو ہے بہت سارے گناہوں کا حکم دیتا ہے، ہم اس نفس کی بات نہ مانیں بلکہ یہ جو بھی حکم دے گا غلط چیزوں کی اس کو ختم کریں، اس کو کچلیں، کچل کر آگے بڑھ کر دین کی جو ہے دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر دین پر عمل کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ عبس، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مشرک بڑا آدمی تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہا تھا۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، اندھے تھے، آنکھیں نہیں تھی، تو وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب توجہ نہیں دی بلکہ اسی جو آدمی تھا اس سے بات چیت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیور چڑھایا اور جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم سے جو ہے اپنا رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جبکہ ان کے پاس ایک نابینا آدمی آئے تھے، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ سے کچھ سیکھ کر اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے پاکی صفائی کا جو یعنی اپنے نفس کی پاکی کے لیے وہ آئے تھے۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، اگر آپ کو کچھ نصیحت کرتے تو شاید نصیحت انہیں جو ہے فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنا، رہی بات وہ آدمی جس سے آپ بات کرتے ہوئے بیٹھے تھے، وہ آدمی تو بے نیاز ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، فانت لہ تصدی، تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وما علیک الا یزکی، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کا تزکیہ کریں۔ وہ جو وہاں پر مشرک بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کا تزکیہ کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور جو مان رہا ہے، جو آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ ان سے روگردانی نہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی ہم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے وہ جس بات کے لیے، جس مسئلے کی پوچھ تاچھ کے لیے وہ آیا ہے اس کو برابر فائدہ پہنچانا چاہیے تاکہ اسے فائدہ ہو، اور اسے روگردانی کرنا یا پھر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے چھوٹے آدمی کو بھیج دینا یا پھر اسے نظر انداز کرنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک پیغام ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ صورت اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار میں فرمایا کہ انسان اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہا ہے، عبادات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں، کسی بھی مسئلے میں اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ رب العالمین سے، رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، ہر چیز کے اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ مہربانی کی، اس کے باوجود بھی کیا بات ہے کہ تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو رب ہمارے لیے کتنی مہربانیاں ہم پر جو ہے مہربان ہے، کئی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، تو ہمیں کسی اور کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے رب سے دور نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد کی صورت مطففین ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اپنی تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ویل للمطففین، جو لوگ
تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی کا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں ان سے مال وزن تول کر کے تو برابر لیتے ہیں، ان سے کچھ بھی کم نہیں کرتے۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن یہ جب دیتے ہیں تول کر کے، ناپ کر کے، تو پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ اس میں بہت زیادہ یہ لوگ ملوث تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جو لوگ تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگ کاروبار میں ڈنڈی مار کر کسی کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، دراصل اس کے دل میں قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، قیامت کا ڈر ہوگا کہ مجھے ایک دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ آدمی کبھی نہیں دھوکہ دے گا۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دراصل الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ اللہ رب العالمین نے سوا کیا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیا انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات بتائی ہے۔ چنانچہ رب العالمین کی عبادات کے ساتھ ساتھ جو بندوں کی جو حقوق ہیں، ان حقوق میں بھی کہیں غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات جو ہے ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اس کا جو دل ہے، وہ دل جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جو چیز زنگ لگ جاتی ہے وہ چیز کام نہیں آتی۔ اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب انسان گناہ کرتے جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ زنگ اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتے ہوئے جائے اور توبہ نہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی نہ مانگے، تو ایک نقطہ گناہ کرتے ہی جو بیٹھ جاتا ہے اس کے دل پر، سیاہ نقطہ، جو کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اور انسان توبہ نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتے جائے تو وہ جو نقطہ ہوتا ہے، بلیک ڈاٹ، وہ بڑھتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ ایسا ہونے سے پہلے یہاں پر یہ بات یہ بتائی گئی کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ یہ جو ہے ہمیں یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج، اس سورت کے بارے میں جو ایک مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، اصحاب الاخدود کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جو اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیتا تھا، اپنے آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے، میں اس کو جو ہے جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ ایک بچے کو منتخب کیا گیا، جادوگر اس کے روزانہ اسے جو ہے جادو سکھاتا تھا۔ بچہ جو گھر جاتا اور جادوگر کے پاس سے آتا جاتا، راستے میں اسے ایک راہب ملا۔ راہب سے مراد اس زمانے کے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ہے نا ایک عالم دین، تو وہ راہب ملا۔ وہ راہب راستے میں اس کو جو ہے کچھ دین کی باتیں سکھاتا رہا، جو دین کی باتیں، سچی باتیں، رب العالمین کی عبادت کرنے کی باتیں، وہ یہ بھی سیکھتا رہا، وہ بھی سیکھتا رہا۔ لیکن اس کو آنے جانے میں گھر میں بھی کبھی تاخیر ہوتی اور کبھی جادوگر کے پاس تاخیر ہوتی، تو جادوگر غصہ کرتا تھا بچے کے اوپر کہ تم کیوں لیٹ سے آ رہے ہو۔ تو پھر راہب نے ایک دن دوسرے دن سمجھایا کہ تم ایک کام کرو، وہ یہ کہ گھر سے آنے میں تاخیر ہو گئی، یہاں کہہ دو جادوگر کے پاس، اور جب گھر لیٹ سے پہنچو گے تو یہ کہو کہ جادوگر نے لیٹ سے بھیجا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی چلتا رہا، وہ جادوگر کا علم بھی سیکھتا رہا اور وہ جو عالم تھا اس کا بھی علم سیکھتا رہا۔ ایک دن جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک بہت بڑا درندہ جانور دیکھ لیا، تو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے تھا، راستے کو روکے ہوئے تھا۔ اب اس نے یہ سوچا، اس بچے نے، کہ اب میرے پاس امتحان کا وقت ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر راہب نے مجھے جو علم سکھایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اے اللہ اس جانور کو یہاں سے ہٹا دے۔ ایک پتھر لے کر پھینکا اور جو جانور وہاں سے چلا گیا۔ اب اس بچے کو پورا یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم غلط ہے اور اس عالم دین نے جو علم سکھایا وہ صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ میں بڑی تاثیر دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر دی تھی کہ وہ اگر کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتا، جو کہ پیدائشی اندھا ہوتا، اس کی آنکھ پر جو ہاتھ پھیر دیتا تو اس کو آنکھیں آ جاتی تھی۔
کوڑ کی بیماری ہوتی تو شفا مل جاتی. یہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے خصوصی یہ جو ہے نعمت دی تھی. اس بادشاہ کے دربار کا ایک آدمی کو اس کو پتا چلا کہ اس بچے کے پاس علاج ہے, اور اس بادشاہ کی جو بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو گئی. بچے نے جو ہے کر دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ تم تو شفا دے رہے ہو. اس نے کہا نہیں, میں شفا نہیں دے رہا ہوں, بلکہ اللہ رب العالمین شفا دے رہا ہے. جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا, وہ آدمی جو درباری آدمی ہے, بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا یہ جو نقص ہے وہ کیسے ختم ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بچے نے جو کہا. تو اس نے کہا کہ کیا علم ہے؟ تو کہا وہ اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے, اور یہ جو شفا مجھے ملی ہے یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں, تم کسی رب کی بات نہیں کرو گے, تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے. اس نے کہا کہ نہیں مانوں گا. چنانچہ اس نے کہا کہ بچے کو بلاؤ. بچے کو بلایا گیا اور بچے سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. پھر کہا گیا یہ تعلیم کس نے دی؟ فلاں عالم نے دی, بلاؤ فلاں عالم کو بھی. اس عالم سے بھی کہا گیا اب تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے؟ بادشاہ نے کہا. عالم نے کہا کہ میں نہیں تسلیم کروں گا. چنانچہ بادشاہ نے آرا لے کر اس عالم کے سر پر رکھ کر اس کو کاٹ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر وہ جو درباری آدمی تھا جس کو شفا ملی تھی, اس کے سر پر رکھ کر جو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب بچے کے سلسلے میں درباریوں سے کہا گیا کہ لے جاؤ بچے کو, اس کو سزا دو, اس کو پہاڑ پر لے جاؤ, لے جا کر وہاں سے بچے کو پھینک دو. چنانچہ اس کو لے گئے. بچے نے دعا کی کہ اے اللہ تو میری حفاظت کر. اللہ رب العالمین نے ایک زلزلہ بھیجا, پہاڑ ہل گیا, سب لوگ نیچے گر گئے, ختم ہو گئے. بچہ اکیلا بچ گیا. وہ آیا, بادشاہ پریشان ہو گیا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا درباریوں سے کہ لے جاؤ اس بچے کو اور 20 سمندر میں لے جا کر اس کو پھینک دو. لے گئے درباری. بچے نے پھر دعا کی. اللہ رب العالمین نے ایک ایسا انتظام کیا کہ وہ جو کشتی ہے وہ ہلنے لگی, سب لوگ نیچے گر گئے, بچہ بچ گیا. بچہ واپس آ گیا, پریشان ہو گیا ظالم بادشاہ, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا اگر تم کو مجھے مارنا ہی ہے تو میں ایک راستہ بتاتا ہوں, آپ وہ کرو, پھر آپ مجھے مار سکتے ہو. اس نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ آپ بڑے میدان میں پورے لوگوں کو جمع کرو. جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے میدان میں تو تم مجھے ایک تیر لے کر, تیر کہو اس بچے کے رب کے غلام کی جو میں شروع کرتا ہوں, یہ کہہ کر بسم رب ھذا الغلام, یہ کہہ کر تم تیر مارو اور میری یہاں پر کنپٹی میں مارنا. چنانچہ اس نے ویسے ہی کیا. ایک بہت بڑے میدان میں بہت سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور سارے لوگوں کے سامنے اسے جو ہے اس تیر سے جو ہے یہ کہہ کر بسم رب ھذا الغلام یہ کہہ کر مارا گیا. وہ تیر آیا, بچے کی یہ جو کنپٹی ہوتی ہے یہاں پر لگا, بچے نے یہاں پر ہاتھ رکھا اور بچے کی شہادت ہو گئی. بس یہ دیکھنا تھا کہ جتنے لوگ میدان میں تھے سب لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور لوگوں نے کہا ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے, تمہیں مجھے اپنا رب ماننا پڑے گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھود دیے جائیں اور اس کے اندر آگ تیار کی جائے, اور جو بھی یہ کہے گا کہ وہ مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو اس آگ میں ڈال دو. لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن اپنے ایمان سے واپس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے. چنانچہ لوگوں کو ڈال دیا گیا. آخر میں ایک ماں آئی, ایک عورت آئی جو اپنے بچے کو لے کر گڑھے کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا, بالکل دودھ پیتا بچہ. ماں ڈر رہی تھی کہ اس بچے کو لے کر کیسے میں کودوں. بچے نے اللہ رب العالمین کے حکم سے بچے نے بات کی. کہا بچے نے اے ماں تو صبر کر, تو حق پر ہے, کود جا, کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ماں نے کود دیا. تو اس واقعے کا تذکرہ یہاں پر قتل اصحاب الاخدود یہ کہہ کر تذکرہ کیا گیا. چنانچہ اصحاب الاخدود کا یہ جو واقعہ ہے یہ ایک مثال ہے, یہ ایک عبرت ہے ہر بچہ اور ہر نوجوان کے لیے خصوصی طور پر کہ ایمان کیسے مضبوط رہنا چاہیے. سخت حالات میں بھی, فتنوں کے دور میں بھی ایک نوجوان کو کیسے اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے, اور اس کے لیے کیا کون آئیڈیل ہے, کون اس کے لیے جو ایک نمونہ ہے, یہ ایک ہر نوجوان کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے نمونہ کون ہے, ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ انبیاء ہیں. ہمارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہیں. ہمارے لیے صحابہ کرام ایک آئیڈیل ہیں. ہمارے لیے اسلام کے بڑے بڑے ہیرو گزر چکے ہیں, وہ لوگ ہمارے لیے جو ہے ہیرو ہیں, وہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے ان کے نمونے کچھ اور ہیں. ہمارے نوجوانوں نے جو فلم ایکٹرز ہیں, جو فلموں میں ناچتے ہیں گاتے ہیں, ان کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے.
ایسی محبت ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ایکٹر کے خلاف کچھ بولے تو پھر جنگ کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. اتنی محبت ایک نوجوان ایک مسلمان کو غیر مسلم ناچنے گانے والے آدمی سے. جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید میں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ جو لوگ معاشرے میں اہل ایمان میں فحش پھیلاتے ہیں, گندی چیزیں پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. تو یہ لوگ جو معاشرے کا کچرا ہیں, جو معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں, فحش پھیلاتے ہیں, ننگا ناچ پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں سے ہماری محبت, ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے. جو لوگ اس طرح سے ایسے لوگوں سے محبت کریں گے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ اٹھائے گا. اگر اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو غرض یہ کہ ہمارے لیے یہ ہیرو نہیں ہے, ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ انبیاء ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہمارے صحابہ ہیں. ان کی سیرتوں کو پڑھیں, ہم ان کے کردار کو اپنائیں. نوجوان بچے کو دیکھیے, اس نے جب حق پہچانا, اس بچے نے کیسے اپنے دین پر ثابت قدم رہا. گرچہ بادشاہ مارنے کے لیے تیار ہے اور یہ مرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ میرے بھائیوں, خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں. غیر ضروری چیزوں کے پیچھے جانے کے بجائے ہم جو اسلامی تعلیمات ہیں, اسلام کے جو ہمارے آئیڈیلز ہیں, ہیروز ہیں, ان کے پیچھے جائیں. ان کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے ان کا ہیرو کی حیثیت سے دے کر جو ہے ہم ان پر عمل کرنے کی, ان کے باتوں پر اور ان کے جو زندگی سے دروس ملتے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک سورت میں فرمایا, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العالمین آزماتا ہے, دے کر نعمتیں دے کر کے, جب اللہ رب العالمین نعمتیں دے کر عزت دے کر آزماتا ہے تو انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, لیکن اللہ رب العالمین جب آزماتا ہے اس کے رزق کو روک کر, اس کی زندگی میں اس کی معاشی جو پریشانی ہے, اس پریشانی کو اللہ رب العالمین جو ہے اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے, آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. اللہ رب العالمین دو طرح سے آزماتا ہے, دے کر بھی آزماتا ہے اور روک کر بھی آزماتا ہے. جب اللہ رب العالمین دے کر آزمائے تو آدمی خوش ہو جائے اور کہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نعمتیں دی ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین چھین کر آزماتا ہے, روک کر آزماتا ہے, تو ایسی حالت میں آدمی کہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ذلیل کر دیا ہے, اللہ رب العالمین نے مجھے رسوا کر دیا ہے. یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ایک مسلمان کی, ایک مومن کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے, ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ, اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ ایک مومن کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ, اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے شکایتیں نہیں کرتا ہے بلکہ صبر کرتا ہے, اور صبر کرنا یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. چنانچہ دونوں طرح کی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں, لیکن آزمائش کے موقع پر کبھی بھی ہمیں اپنے رب سے نہیں پھرنا چاہیے. اپنے رب سے شکایتیں کرنا اور مختلف قسم کی غلط سلط باتیں اپنی زبان سے نکالنا, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. یہ بات جو ہے, یہ پیغام ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ انشراح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ہر کسی کو آتی ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں کس کو پریشانی آتی ہے, آزمائشیں آتی ہیں؟ انبیاء اکرام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو آزمایا گیا تو انبیاء کو, پھر انبیاء کے بعد فالامثل ثم الامثل, ان کے بعد جو نیک لوگ ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ نیک لوگ انبیاء کے بعد, پھر ان کو زیادہ آزمایا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں انسان جتنا نیک ہوگا, جتنا متقی ہوگا, اتنا زیادہ اس کو آزمایا جائے گا. لیکن انسان ہارنا نہیں ہے. کبھی بھی انسان جو ہے ہار مان کر کے جو ہے اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرتے ہوئے اپنا ایمان نہیں کھوڑنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر پریشانی کے بعد, ہر تنگی کے بعد یقیناً آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ بتایا کہ یقیناً تنگی کے بعد, پریشانی کے بعد آسانی ہے, بس صبر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر اگر آسانی کو ہمیں پانا ہے تنگی کے بعد تو کیا کرنا ہے, اللہ رب العالمین نے حل بھی بتایا. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وإلى ربك فارغب۔ ان آیتوں کے سلسلے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ نماز جب ختم ہو جائے، فرض نماز وہ تو پڑھنا ہی ہے، فرض ہے، اس کے بعد سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کریں۔ بعض علماء نے کہا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تہجد کے وقت میں آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف لوٹتے ہوئے تہجد کا اہتمام کریں۔ تو مختلف باتیں جو ہے مفسرین نے بتائی، بس یہ بات اگر ہم خلاصے کے طور پر کہیں کہ تکلیف ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگے، اللہ رب العالمین یقیناً مدد کرے گا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو، کسی بھی عبادت کی صورت میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگے تو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین آسانی پیدا فرمائے گا، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس کے بعد سورۃ العلق، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے علم کی کیا اہمیت ہے ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی وہ علم سے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ، یہ سب سے پہلی وحی ہے، تو قرآن جو نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی، کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر علم کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور کم از کم ہر مسلمان کے پاس اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے فرائض کو نبھائیں، کیسے ہم جو ہے حقوق کو ادا کریں، کیسے ہم غلط چیزوں سے بچیں۔ جو بنیادی جو علم ہوتا ہے، بیسک جو علم ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے موقع نہیں ملا، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے، اس کا پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، جو بنیادی علم ہے کم از کم وہ علم حاصل کرے۔ اگر وہ بھی حاصل نہیں کرتا ہے تو پھر کیسے زندگی گزارے اسلام کے مطابق، وہ اس کے پاس کیسے جو اس کو رہنمائی ملے گی۔ اس لیے ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم کا احترام کریں۔ جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کا احترام کریں، اور ان سے جو علم لینا ہے وہ علم ان سے یقیناً پورے احترام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ لیں، ورنہ علم سکھانے والے کون ہوں گے؟ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبض العلم انتزاعا بقبض العلماء، اللہ رب العالمین قیامت کے قریب علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ کیا کتابیں اوپر اٹھ جائیں گی؟ نہیں، بلکہ علماء کی موت ہوگی۔ جو سچ بولنے والے، جو صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح باتیں قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے جو علماء ہوں گے، ان کی موت ہو جائے گی۔ جب ان کی موت ہو جائے گی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں صرف جہالت ہی جہالت باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو علماء ہیں، خصوصی طور پر بزرگ علماء، ایسے لوگوں کا احترام کریں اور ان سے علم حاصل کریں، جتنا ہو سکے ان سے علم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر علم کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر قدر ہے، ہم جانتے ہیں کہ 4 راتیں گزر گئی، آج 5ویں رات ہے۔ الحمدللہ اگر ہم نے کچھ کوتاہی کی پچھلی راتوں میں، آج کی رات ہم یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم پوری رات محنت کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں تلاش کرنے کے لیے کہا۔ اب یہ ہمارے پاس کچھ ایام گزر گئے، اب ایک رات باقی رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کل چاند نہ دکھے، کل کی رات بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ تو 10 راتیں ہمیں محنت کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ خصوصی طور پر 5 تاخراتیں، تو یہ آج 5ویں تاخرات ہے، ہو سکتا ہے یہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو۔ ہم اس کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو جو ہے بچا لیں اور اس کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سورت میں یہاں پر فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، سورۃ النصر، یہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کہا فسبح بحمد ربک، کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور حمد بیان کرو، واستغفرہ، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ سننے میں بڑا تعجب معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کہ عبادت کرو اور عبادت کے بعد اللہ سے معافی مانگو۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد معافی مانگنا ہے،
لیکن یہاں پر یہ کہا گیا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ عبادت کرو اور عبادت کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہ تو کر چکے ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن جو عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادتوں کو ہم کما حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں معلوم. جو جس طریقے سے عبادت کرنا ہے ہم وہ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ان عبادتوں میں غلطیاں ہیں, ان عبادتوں میں کوتاہیاں ہیں, تو ان عبادتوں میں ہم نے جو بھی غلطیاں کی, عبادت کے بعد اگر ہم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کریں تو جو غلطیاں تھیں وہ معاف ہو جائیں گی, یہ اللہ رب العالمین نے کہا. اور یہ اللہ رب العالمین نے کب کہا؟ 23 سال کے بعد جب وحی شروع ہوئی تو 23 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ عبادت کرنے والے عبادت تو کرتے ہیں, لیکن عبادت کے بعد آپ کو معافی بھی مانگنا ہے, استغفار بھی طلب کرنا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی, اس کا اہتمام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ جانا کہ عمل کے بعد انسان کو اس کی مقبولیت کی دعا بھی کرنا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو ایسے ہی عبادت کے بعد استغفار بھی طلب کرنا ہے, یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اس کے بعد جو آخری صورتیں ہیں معوذتین, قل اعوذ برب الفلق یہ سورہ اور قل اعوذ برب الناس یہ سورہ. کل کے درس میں بات آئی تھی کہ نظر جب انسان کو لگتی ہے بری نظر تو اس کے لیے جب حفاظتی اقدامات کیا ہیں, کیسے ہم بچیں بری نظر سے, تو اس کے لیے جو ہے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. مدینے میں ایک جادو تھا, یہودی جادوگر جس کا نام تھا لبید بن عاصم. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں, دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھول جایا کرتے تھے بعض چیزوں میں. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ کوئی کام کر چکے ہوتے لیکن سمجھتے کہ ابھی نہیں کیے, اور کوئی کام نہیں کیے ہوتے ہیں سمجھتے کہ جو ہے کر چکے ہیں. تو اس طرح سے دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی تھی, لیکن دینی معاملات میں کوئی پریشانی نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کو اس موقع پر نازل فرمایا, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو. ان آیتوں کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو جادو باندھ دیے گئے تھے, جو گھاٹیاں وغیرہ باندھ دی گئی تھی, ایک ایک آیت پڑھتے جائیں, ایک گھاٹی کھولتے جائیں. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. کب؟ نماز, ہر فرض نماز کے بعد, صبح و شام اور سونے سے پہلے. بلکہ سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صورتوں کی, صبح و شام کے اذکار میں بھی سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے جسم پر دم کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی نظر بد سے متعلق, ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام پڑھیں, ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں, اور سونے سے پہلے ہم خود دم کریں اور اپنے بچوں کو بھی دم کریں. اپنے بچوں کو دم کرنے کی دلیل کیا ہے؟ وہی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ کر پھونک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. تو چنانچہ ان باتوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن مجید صرف یہ نہیں کہ ہم پڑھ کر چھوڑ دیں, بلکہ اس سے شفا بھی ہمیں حاصل کرنا ہے, اس سے عبرتیں بھی حاصل کرنا ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اس پر عمل کرنا بھی ہے. ان ساری چیزوں پر ہماری جو ہے ہمارا دھیان ہونا چاہیے. تو یہ قرآن مجید رمضان بھر میں ہم نے سنا بھی, پڑھا بھی اور کچھ سمجھا بھی. یہ صرف ایسے ہی رمضان کی حد تک کے لیے نہیں ہے, بلکہ سال کے جو 12 مہینے ہیں, سال کے 12 مہینوں کے لیے اس کا اثر جو ہے ہماری زندگی پر ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج تو قرآن ختم ہو گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کل تراویح ہو تو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں. رمضان کی جو عبادتیں ہیں, اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قیام اللیل, جو ہم تراویح جو پڑھتے ہیں. اگر قرآن ختم ہو گیا تو کیا ہم تراویح نہ پڑھیں؟ یہ غلط نظریہ ہے. چنانچہ آخری رات جو بھی ہوگی تب تک ہمیں جو ہے نماز پڑھنی ہوگی, وہ قیام اللیل ہے. بعض لوگ ختم کرنے والے 10 دن میں بھی ختم کر دیں گے, تو کیا 2 عشر ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر کہ آخری جو دن ہوتا ہے قرآن ختم ہونے کے بعد, اس میں کئی لوگ غائب رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں برابر جو ہے حاضر ہونا چاہیے. جیسے روزانہ ہم پڑھتے تھے ویسے ہی آخری رات تک ہمیں جو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا, رب العالمین اس سے ہمیں شفا دے. رب العالمین قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے حجت بنا,
ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ رب العالمین قرآن کی جو بھی برکتیں ہیں اللہ انہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس قرآن کو ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان پر رحم فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔